سورہ واقعہ مکی ہے، 96 آیات اور 3 رکوع ہے، نزول میں 46 ہے، ترتیب میں 56 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ سورت بیان نعم میں تھی اور یہ سورت بیان نقم میں ہے۔ نعم نعمت کی جمع ہے اور نقم نقمتن کی جمع ہے، جو ضد نعمت ہے، پکڑ دکڑ، مار پیٹ۔ اور سورت میں قیامت کا بیان ہے، اور قیامت میں 3 فرقوں کا تذکرہ ہے، اعلیٰ، اوسط، ادنا۔ اذا وقعت الواقعہ، یاد کرنے کا ہے جب آن پڑے، وہ آن پڑنے والی قیامت۔ لیس لوقعتہا کاذبہ، نہیں ہے اس کے آنے میں کوئی جھوٹ۔ خافضۃ رافعہ، جھکانے والی اور اٹھانے والی ہوگی، بعضوں کو نیچے کر لے گی عقیدے اور عمل کے کمی سے، بعضوں کو اوپر کر لے گی۔ اذا رجت الارض رجا، جب ہل جائے گی زمین ہل کر، وبست الجبال بسا، اور ریزہ ریزہ ہوں گے پہاڑ چور چور ہو کر، فکانت ہباء منبثا، پس ہو جائیں گے گرد اڑتا ہوا، ایسے ریزہ ریزہ ہو جائیں گے بڑے بڑے پہاڑ۔ توبہ۔ بالاکوٹ میں چند لمحوں کا سلسلہ آیا ہے، آس پاس کے پہاڑوں کے بارے میں ماہرین طبقات الارض کی رپورٹ ہے کہ پہاڑ اندر سے گل گئے بالکل، اور کسی وقت بھی یہ بڑے بڑے پہاڑ قریبی آبادی کے اوپر ڈھیر ہو جائے گی۔ فوجی حکومت کو رپورٹ دی ہے کہ آس پاس سے آبادی اٹھا لو۔ یہ زلزلہ اس زلزلے کا کروڑواں حصہ بھی نہیں ہے، اس کو تو اللہ فرماتے ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، وہ بہت بڑے زلزلے ہو، تو اس میں پہاڑ کا ریزہ ریزہ ہونا۔ وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا، اور تم ہو جاؤں گے 3 فرقے، 3 گروہ۔ فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ، پس دائیں ہاتھ والے۔ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ، کون ہے دائیں ہاتھ والے؟ کیا بہترین لوگ ہیں۔ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ، میمنہ قسمت والوں کو بھی، پس وہ جو دائیں ہاتھ والے خوش قسمت، اور کیا خوب ہے دائیں ہاتھ والے خوش قسمت۔ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ، اور وہ بدبخت۔ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ، کیا بدبخت ہوں گے وہ، دوسرا فرقہ۔ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ، اور ایمان میں اور اجر میں نمبر لے جانے والے۔ اولئک المقربون، یہ بابرکت لوگ ہوں گے، فی جنات النعیم، نعمتوں والی جنتوں میں۔ ثلۃ من الاولین، ایک بڑی جماعت ہوگی اگلوں کی۔ وقلیل من الاخرین، اور بہت تھوڑے ہوں گے بعد والوں میں سے۔ اللہ اللہ اکبر۔ قیامت کے دن 120 صفحے بنے گی، کل خلائق کی 120 صفحے ہوگی، ان میں سے 80 صفحے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی ہوگی، اور 40 صفحے 1,24,000 انبیاء کے متبعین کی ہوگی۔ علی سرر موضونہ، یہ چپرکٹوں پر ہوں گے جو طریقے سے رکھے ہوئے ہوں گے۔ متقین علیہا، متقابلین، ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے آمنے سامنے بیٹھ کر۔ یطوف علیہم ولدان مخلدون، پھریں گے ان پر نوخیز سدا بہار۔ ولدان ولد کی جمع یا ولد کی، یعنی وہاں جو خادم ہوں گے نوعمر بچے ہوں گے۔ سوال یہ کہ ساری زندگی نوعمر، فرمایا مخلدون، ہمیشہ کے لیے نوخیز رہیں گے۔ ولدان کا ترجمہ میں نے کیا نوخیز سے، نو نہال سے، اور مخلدون کا ترجمہ کیا سدا بہار۔ بِأَكْوَابٍ، آب خوروں کے ساتھ، وَأَبَارِيقَ، اور جگوں کے ساتھ، آب خورا جام، اور اباریق ابریقہ، وہ بڑا برتن جس میں شربت ہو،
جگ ہاتھ میں ہوتا ہے، یہ ابریقہ ہے، اور کوب اکواب، کوب یہ ہے پیالہ، گلاس بھر کے دیں گے۔ وَقَاسِم مِّن مَّعِین، اور جام ہوں گے صاف چشمے کے بھرے ہوئے معین، لا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا، نہ تو ان کے سر میں درد ہوگا اس سے، ولا ينزفون، اور نہ یہ بہکیں گے۔ نزف کے معنی اتنا کھانا یا پینا کہ آدمی بہکی باتیں کر لے، اور پیٹ بھر کے پھر آدمی فارسی بولتا ہے۔ وفاکہۃ، اور یہ پھل ہوگا، مما اس میں سے، یتخیرون جو یہ چاہیں گے، ولحم طیر، اور گوشت ہوگا پرندوں کا، مما یشتہون جو یہ چاہیں گے۔ یتخیرون مانا پسند کریں گے، اور یشتہون چاہیں گے۔ گوشت میں سب سے اعلی اللحم بری حیوانات میں وہ طیور کا گوشت ہے، طیور اڑنے والے، اس لیے بادشاہان عرب و عجم بکرے اور مینڈے، بچڑے اور گائے کا گوشت نہیں کھاتے تھے، بلکہ شکار کا گوشت کھاتے تھے، کیونکہ شکار بھی وہ اس وقت کرتے جب پرندہ اڑ رہا ہو۔ غیرتی شکاری بیٹھے ہوئے پرندے کو نہیں مارتا، اس کو پہلے اڑا لیتا ہے کہ آپ اڑ جائیں، جب وہ اڑ لیتا ہے پھر مارتا ہے۔ پرندہ بیٹھا ہوا مارا گیا، اس کا گوشت اور ہوگا، خون سرد ہوگا، اور پرندہ اڑان میں تھا اور مارا گیا، اس کا گوشت اور خون چابک دستی کے لیے مفید ہے، چابک دستی کے لیے۔ اب جب آپ تاریخ دیکھیں گے اور سنیں گے کہ بادشاہان ملکوں کو عبور کر کے شکار کے پیچھے جاتے تھے، پاکستان میں بھی بڑے شکار لوگ کرتے ہیں، بہاولپور میں چکور کا شکار ہے بڑا زبردست، اور یہاں تھر کے اندر ہرن کا شکار ہے، تھر میں، بلوچستان میں پہاڑی بکرے ہیں بڑے زبردست قسم کے۔ اللہ اکبر۔ دارالعلوم دیوبند میں ایک استاذ تھے احمد دین، حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی کے پوتے تھے، محنت زیادہ نہیں کرتے تھے، ہمیشہ بندوق ہاتھ میں ہوتا تھا اور شکار کرتے تھے، لیکن حضرت گنگوئی کی مناسبت سے ان کو مدرس رکھا تھا، اور شکار کے استاد مشہور تھے۔ اور موجودہ دارالعلوم دیوبند کے جو صدر مدرس ہے مولانا ارشد مدنی، یہ مشہور شکاری ہے، لیکن یہ اچھے عالم و کامیاب مدرس ہے۔ امام محمد خود شکار کرتے تھے، لیکن امام شافعی کو نہیں کرنے دیتے، وہ ان سے پڑھتے تھے، تو نہ کر۔ امام شافعی نے ایک دن پوچھے تو امام محمد نے کہا چلو اجازت ہے، تو وہ شکار کرنے گیا، رات کو آئے، امام محمد نے پوچھا کتنی نماز جماعت سے پڑھی، کہا ایک بھی نہیں، تو امام محمد نے چھڑی اٹھائی۔ تو میں نے نہیں کہا کہ تم شکار کے اہل نہیں ہو، میں شکار کرتا ہوں لیکن فرض تکبیر اولیٰ کے ساتھ جماعت کے ساتھ پڑھتا ہوں۔ عام طور پر شکاری غریبوں کے پھر پیر لگتے نہیں۔ وَلَحْمِ طَيْرٍ، اور گوشت پرندوں کا، مِمَّا يَشْتَهُونَ، گوشت جتنا کم ہو اتنا ہلکا ہوتا ہے، بکرے کا بچڑے اور گائے بین سے ہلکا ہے، مرغے کا اس سے ہلکا ہے، بٹیر کا اس سے ہلکا ہے۔ گوشت بھاری جیسے مینڈے کا یا بھینس کا کم محنت کرنے والوں کے لیے سود مند نہیں ہے، نقصان دہ ہے۔ وَلَحْمِ طَيْرٍ، اور ان جنتیوں کے لیے گوشت ہوگا پرندوں کا جو یہ چاہیں گے، وَحُورٌ عِین، اب جب گوشت کھائیں گے تو پھر ظاہر بات ہے اور بھی کام ہوگا، اور ان کے لیے حوریں ہوگی خوبصورت آنکھوں والی۔ وَحُورٌ یعنی وَلَهُمْ حُورٌ، اور عین اس کا مبتدا مقدر ہے، یہ ہن عین،
ہن عین، عینا کی جمع ہے، عین عینا کی جمع ہے، خوبصورت اکھیا والی. کامثال اللؤلؤ المکنون، مانند موتیوں کے پردہ پوش. عورت کی یہ صفت جنت میں ضرور ہے کہ وہ باپردہ عورت ہے. عورت کا حسن بھی تب بڑھتا ہے جب وہ باپردہ ہو، جب وہ مردوں کے ساتھ میٹنگیں کرے اور ساتھ بیٹھے اٹھے اور گپے شپے مارے، خاوند کو کہے کہ چلو آج نہیں آنا ہے کل دیکھیں گے کیونکہ آج دوستوں کے ساتھ رہنا ہے. تو وہ عورت تھوڑی ہے، وہ تو عورت نما زنخواہ ہے. جزاء بما كانوا يعملون، یہ بدلہ ہے ان کے اعمال کا. لا يسمعون فيها لغوا ولا تاثیما، سنیں گے نہیں جنت میں بےہودہ بات نہ گناہ کی بات. عام مجلسوں میں بےہودہ باتیں بھی ہوتی گناہ کی. الا قیلا، مگر کہا جائے گا سلاما سلاما، السلام علیکم السلام علیکم. آپس میں بھی فرشتے بھی اللہ کی طرف سے. وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ، اور وہ دائیں ہاتھ والے کیا اچھے ہیں دائیں ہاتھ والے. دنیا میں فرق کرتے تھے دائیں ہاتھ اور بائیں ہاتھ کا. فِي سِدْرٍ مَخْضُودٍ، وہ بیریوں میں ہوں گے بے کانٹے، خوبصورت بیریاں نسلی جس میں کانٹا ہی نہیں. وَطَلْحٍ مَنْضُودٍ، اور کیلے ہوں گے تہ در تہ. وَظِلٍّ مَمْدُودٍ، اور چھاؤں لمبے لمبے. وَمَاءٍ مَسْكُوبٍ، اور پانی اوپر سے ڈلا ہوا، پانی آبشار کا، پانی چشموں کا گرتا ہوا. سبحان اللہ، پانی آسمان سے بہتا ہوا سب سے عمدہ ہے. وَمَاءٍ مَسْكُوبٍ، اس لیے لوگ غسل خانوں میں ایسے شاور لگا لیتے کہ پانی جسم پر اوپر سے آئے. پانی کے اندر جا کے نہانا اور بھینس کا نہانا ایک جیسے ہے. پانی آپ کے اوپر آئے، آپ تھوڑا لے باقی پھر پیچھے ہٹیں، اور پانی کم اور زیادہ ہو اس کو آبشاری پانی کہتے ہیں، چشمے کا اوپر کا. یہ قرآن آداب سے کہا رہا ہے. وَفَاكِهَةٍ كَثِيرًا، اور پھل بتیرا بہت پھل. لا مقطوعا، نہ تو وہ ختم ہوگی، ولا ممنوعا، نہ وہ روکا جائے گا. مقطوعا موسم ختم نہیں ہوگا، ممنوعا ان سے نہیں روکا جائے گا. وفرش مرفوعا، وفرش مرفوعا، اور بچھونے ہوں گے اوپر اوپر، زبردست تخت پوش، زبردست چپرکٹ، زبردست پلنگ، اور اس کے اوپر فرش بچھے ہوئے ہوں گے. فرش یہ عام تفسیر ہے اور درست تفسیر ہے. بعضوں نے فرش فراش کی جمع لی ہے اور فراش بمانے مفروشہ کے لیا ہے، یعنی ان کی ہم بستری کے لیے بیش بہا قسم کی عورتیں ہوگی. مفتی محمد شفیع مرحوم نے بھی اس طرف میں اعلان کیا ہے. اِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً، ہم پیدا کر لیں گے ان کو نئے سرے سے. نہ بڈھی، نہ ٹیڑھی، نہ بینگی، نہ کالی، نہ بجنگی، نہ اندڑی، نہ بندڑی. ساری عورتیں جو جنت جائے گی، اِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً، ہم ان کو پیدا کر لیں گے نئے سرے سے. جیسے آپ مکان کی نئے سرے سے رنگ روغن کرتے ہیں، کتاب کی جلد بندی کر لیتے ہیں، کپڑے دھو کے استری کر لیتے ہیں. فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا، پس ہم بنا دیں گے ان کو باکرے، کنواریاں. اللہ اکبر. ابکار بکر کی جمع ہے، کنواری کو کہتے ہیں. عورتوں کی اعلیٰ قسم برائے ازدواج وہ کنواری ہے. آپ نے جابر کو کہا تھا هَلْ لَا تَزَوَّجْتَ بِكْرًا تُلَاعِبُهَا وَتُلَاعِبُكَ، کنواری سے شادی کر لیتے، وہ تجھ سے کھیلتی تو اس سے کھیلتا. یہ بیوہ مطلقہ کو لے کے آئے ہو، وہ ایک طرف سو رہی ہوگی آپ دوسری جگہ، کیا فائدہ ہے. اس نے کہا میرے والد
عبداللہ ابن حرام غزوہ احد میں شہید ہوئے، وَتَرَكَ 9 بنات، اور 9 بچیاں چھوڑ گئے، اور وہ میری بہنیں ہیں۔ اب میں آزمودکار عورت کو لایا ہوں تاکہ میری بہنوں کا خیال رکھے۔ آپ نے فرمایا بارک اللہ علیک، اللہ تعالیٰ آپ کی یہ شادی برکت والی فرمائے۔ یعنی یہ شادی اشتہائے نفس کے لیے نہیں ہے، جابر کا مطلب یہ تھا، بلکہ یہ شادی ضرورت تربیت کے لیے ہے، اور ضرورت تربیت کے لیے تو پھر ادھیڑ عمر والی بڑی اچھی ہوتی۔ عروبہ محبت والیاں، عروبہ ذات الحب خاون کو چاہنے والی۔ یہ ضروری ہے کہ مادے میں محبت ہو، اگر محبت نہ ہو تو نر مائل نہیں ہوگا، تو کبھی بھی ولوغ کامیاب نہیں ہوگا، یہ قاعدہ ہے۔ علماء لکھتے ہیں کہ جب بارش ہوتی ہے نا تو اس سے پہلے پہلے زمین کے اندر باقاعدہ اشتہا پیدا ہو جاتا ہے، زمین کو تقاضا ہوتا ہے، تو اوپر سے بارش ہو جاتی ہے تو زمین حاملہ ہو جاتی ہے، اور فصل اور پھول اور پھل نکل آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جہاں فرش بن چکا ہوتا ہے زمینی حیثیت ختم، تو وہ اس کا اشتہا کہاں اور حمل کہاں۔ اترابا ترب کی جمع ہے، ترب التی لعبت معک فی التراب، چھوٹے بچے جب محلے میں اکٹھے ہوتے ہیں تو گلیوں میں مٹیوں میں کھیلتے ہیں، تو یہ کہتے ہیں ہم عمر کو۔ محبت والیاں اور ہم عمر۔ حضرت فاطمہ جب بلوغ کو پہنچی، مختلف اصحاب نے دعوت نکاح دی، آپ نے قبول نہیں کی۔ جب حضرت علی نے دعوت دی تو آپ نے قبول کی، اور آپ نے مجلس میں کہا وافق عمرہ عمرہ، علی کی عمر اور فاطمہ کی عمروں میں موافقت ہے۔ اچھی شادی کے وجوہات میں سے ایک سبب ہی بھی ہے، لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ، یہ دائیں ہاتھ والوں کو ملے گی۔ پانی دائیں ہاتھ سے پیو، کتاب دائیں ہاتھ میں لو، قلم دائیں ہاتھ سے لو، ذکر دائیں ہاتھ سے کرو، خبردار کہ بائیں ہاتھ کو شامل کیا۔ الا ہے کہ گلاس پکڑنا ہو تو دائیں کی مدد کے لیے بائیں جائز ہے۔ ابن قیم زاد المعاد۔ روٹی دائیں ہاتھ میں ہے تو سالن بائیں میں لو، کتاب دائیں میں ہے تو جوتا بائیں میں لو، ٹوپی دائیں میں ہے تو کوئی اور کپڑا بائیں میں لے سکتے ہیں۔ استاذ کے جوتے بھی ہے اور اپنے بھی، تو استاذ کے جوتے محترم ہے وہ دائیں ہاتھ میں لو، اپنے جوتے بائیں ہاتھ میں لو۔ دائیں اور بائیں کا فرق کرنا پڑے گا، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ۔